نعم المال الصالح لرجل الصالح، کتنا ہی بہترین ہے وہ مال جو ایک نیک انسان کے پاس ہے. سو اٹ ڈپینڈز آن ہاؤ یو یوز دس دنیا. اگر آپ اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں اٹس اے بلیسنگ اینڈ نعمہ اینڈ فضل اللہ. اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو نیگیٹو میں یوز کر رہے ہیں، یا اس کو کمانے کے لیے آپ دین کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ اور نبی سے جنگ کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کمی کر رہے ہیں حقوق میں، تو پھر اٹس جہنم. تو پھر اللہ سے کنڈیم کرتے ہیں. ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک نائف کی ایگزامپل لے لیں. ایک چھری سے میں سیب کاٹ بھی سکتا ہوں، میں میٹ کو کاٹ کے اپنی فیملی کو سرو بھی کر سکتا ہوں، اس کو میں ایز اے فورک یوز کر کے کھا بھی سکتا ہوں اسے، یا کسی کا میں قتل بھی کر سکتا ہوں. سو نائف از ناٹ اٹ سیلف بیڈ، rather how I use that knife. And take example of social media as well. سوشل میڈیا کو میں کس طرح سے یوز کرتا ہوں. اگر تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اور دین کام کرنے کے لیے اور خیر کو پھیلانے کے لیے، علم کو زیادہ ویز سے سیکھنے کے لیے، ڈفرینٹ سورسز کو اپروچ کرنے کے لیے، اپنے کانٹیکٹس میں سوشل میڈیا سے یوز کر رہا ہوں ٹو پرووائڈ خیر ٹو پیپل. سو اٹس گڈ، اٹس فضل اللہ. But if I'm using my social media to commit sins and to approach women and to talk to non-mahram and committing such sins, then this dunya is cursed for me. آپ دیکھتے نہیں کہ ابو بکر صدیق نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز سے خریدا؟ درہمز اور دینار سے خریدا نا. عثمان بن عفان نے کیا چیز دے کے جنت کمائی؟ وہ درہم اور دینار دے کے. So our religion is different, سبحان اللہ. Unlike Judaism and Christianity, ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ اگر تم دنیا میں سکسیزفل ہو تو آخر میں تم ناکام ہو. اگر تم دنیا میں خوش ہو تو پھر آخر میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. اگر تم دنیا میں انٹرپرینیور ہو، بڑا پیسہ انڈسٹریلسٹ ہو، پیسہ کمانے والے ہو، تو پھر تمہاری آخرت گئی. رہبانیت اختیار کرو. نہیں، ہمارا دین ہی نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے یو کین بی سکسیزفل ان دنیا اینڈ آخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کرسچینٹی کہتی ہے کہ سکسیزفل انٹرپرینور بننے کے لیے یو کینٹ بی اے سینٹ. اسلام isn't like that. اسلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. You can be a successful entrepreneur and a successful CEO and you can be a wali of Allah subhanahu wa ta'ala as well. We have examples. Imam Nasai was a rich man and he is still inshallah from the people of Jannah. Abdurrahman bin Auf and Uthman bin Affan and Abu Bakr Siddiq, they were rich people but they chose not to give on this dunya. انہیں دنیا کو استعمال کیا اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اپنی لیوش لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں. سو پٹ دس دنیا انڈر یور فیٹ ٹو سرو اس. وی ہیو، یعنی سبحان اللہ، دس لائف از لمیٹیڈ. ایوری ون ہیز 3 tickets آن دس جرنی. یا آپ ٹرین پہ انٹر ہوئے، یہ ٹرین چل پڑی ہے، 3 ڈیسٹینیشنز ہیں. پہلی ڈیسٹینیشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم سب کی جو ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں. وی ور بورن ان دس دنیا اینڈ دا فرسٹ ٹکٹ واز ٹورن آف. جب ہم مریں گے وہ سیکنڈ اسٹیشن ہے، دوسرا ٹکٹ بھی توڑ دیا جائے گا. اینڈ دا تھرڈ ٹکٹ ول بی ٹیکن فرام اس ایدر ان جنہ انشاءاللہ اور جہنم والعیاذ باللہ. اینڈ دس سیکنڈ اسٹیشن ول ڈیفائن کہ ہم کہاں اینڈ اپ ہوتے ہیں. سو ایز اے مسلم وی سی دس دنیا ایز اے ویہیکل، ایک گاڑی کی طرح جو ہمیں ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچاتی ہے. ہم ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. ایز لانگ ایز اٹس ورکنگ ہم اس کو یوز کریں گے. بٹ اٹس ناٹ ورکنگ اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام نہیں دے رہی ہمیں، وی ڈونٹ وانٹ اٹ اینی مور. اس کو نکال دیں گے، دفعہ ہو جائے یہاں سے. سو دس دنیا از اے ٹرانسپورٹر ٹو اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ٹو جنہ. اور جس کے لیے دنیا جنت میں جانے کا باعث نہیں بن رہی تو he should see his ایمان as work in progress and he should calculate and make himself accountable کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور حدیث میں تو آتا ہے کہ جس طرح سے انسان بڑھتا جاتا ہے عمر میں، بوڑھا ہوتا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، the love of long life and the love of wealth. لیکن صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا. صحابہ کے ایگزامپلس دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر. ان پہ ایسا وقت تھا کہ جب ان کو بھوک اور پیاس کا عالم تھا، 30 دن کچھ نہیں کھایا. شیب ابی طالب میں پتے کھائے اور چمڑے کھائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے اور کھانے میں کچھ نہیں تھا.
اور واقعی میں تب مال نہیں تھا, ایسے نہیں تھا کہ مال بہت تھا تو کچھ, مال نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چوز دیٹ کائنڈ آف لائف. بلال دن گزر جاتے تھے کچھ کھاتے نہیں تھے. حضرت عائشہ کہتے ہیں 3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں, یعنی ہم آگ نہیں دیکھتے تھے اپنے گھر میں کچھ پکانے کے لیے, پانی پہ گزارا, کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے. اور آپ صحابہ صحابیات کو دیکھ لیں, ایسے ہی تھا ان کا معاملہ. بلال, عمر بن خطاب, ابوبکر صدیق پیٹوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں اور دھوپ میں نکل رہے ہیں جو کہ سیسٹا اور کیلولہ کا ٹائم ہے, بٹ بھوک ان کو باہر نکال رہی ہے. جب اللہ کے نبی دونوں سے ملے اور کہا کس چیز نے تمہیں نکالا ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ بھوک نے نکالنا ہے. آپ کو, مجھے بھی اس چیز نے نکالا جس چیز نے تمہیں نکالا ہے. سو دنیا میں لمیٹڈ تھی ان کے پاس, لیکن جب دنیا آئی عمر بن خطاب کے دور میں, اٹ نیور چینج دیم. عمر بن خطاب کے پاس بہت سارے صحابہ مشورہ کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ یار عمر کو بولتے ہیں اب تو دنیا آ گئی ہے, اب تو کچھ بستری ٹھیک کر لے, کچھ پہننے مناسب سا, کھا کچھ لے. وہی سرکے کے ساتھ بریڈ کھا رہا ہے, وہی کھجور اور پانی کھا رہا ہے, کچھ بہتر کر لے, اپنی ہیلتھ کے خیال رکھے. کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف, and طلحہ بن عبید اللہ, and زبیر بن العوام, and سعد بن وقاص, and علی بن ابی طالب, بڑے بڑے جائنٹس آف صحابہ. تو نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, عمر تو ہمیں ڈانٹے گا. تو ان کی بیٹی حفصہ کو بھیجتے ہیں, جو پیاری بیٹی ہے, ایک ہی بیٹی, اور وہ امہات المومنین میں سے, اور عائشہ کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اللہ کے نبی بہت پیار کرتے تھے ان سے. تو جب وہ گئیں تو کہا عمر کچھ کر لو, کچھ تو بہتر کر لو. تو انہوں نے کہا نہیں. کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ جس نے مشورہ دیا میں ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور پھر کہا کہ 3 دوست ہیں, ایک چلا اپنے سفر اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا, پھر دوسرا چلا اپنے منزل تک پہنچ گیا, اب تیسرا چل رہا ہے, اور اگر اس نے ان کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ ان سے کبھی نہیں جا کے ملے گا. سبحان اللہ, دیور پیپل جن کی دنیا میں, جن کی زندگی میں دنیا کیسے اور کس طرح کے کنگن اور ان کے تخت اور ان کے محل کے سارا سامان سب ان کے پاس موجود آ گیا تھا. جس پرشین امپائر کی بات سنتے تھے, ان کی کٹلری اور ان کی کارپیٹس اور ان کے گولڈ کے, وہ سب ان کے سامنے تھا, لیکن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ایسے. دس منی اینڈ پاور نیور چینج دیم. حضرت عائشہ بھوکی پیاسی زندگی گزاری, اور جب یہ سب کھلی تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 100,000 گولڈ کوائنز بھیجے, انہوں نے سب صدقہ میں کر دیے. ایک دفعہ ان کے حق میں 70,000 گولڈ کوائنز آئے, ان کا روزہ تھا, سب کا سب صدقہ میں کر دیا. حضرت بریرہ آئی ان کے پاس, جو ان کی خادمہ تھیں, کہا آپ کچھ تو رکھ لیتی, اپنی افطاری کا بندوبست ہم کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتی اوہ اچھا میں بھول گئی تھی, مجھے اگر تم یاد کراتی تو میں کچھ رکھ لیتی. سبحان اللہ, they never loved this دنیا. And wrapping up my whole talk on 2 incidents, اور وہ یہ کہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے, اور اسرائیلی روایت کا ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں, اور ہم ذرا اس کو ایک اسکیپٹزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے, اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے, اور کچھ نریشنز میں ایسی باتیں آتی بھی ہیں, تفسیر طبری میں اور اس کے مختلف نریشنز میں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے. when he left him for some time, اور جب واپس آیا تو انہوں نے کھانا دیکھا تو 3 بریڈ کے پیسز تھے, ان میں سے ایک غائب تھا اور 2 تھے. تو انہوں نے کہا تیسرا کہاں گیا؟ تو ان کے جو ساتھی نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا, there were only 2 pieces. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی, اور انہوں نے کہا چل آگے چلتے ہیں. جب آگے گئے تو ایک اندھا شخص ملا, اور جو اندھا شخص تھا وہ بالکل ہی اندھا اس طرح سے تھا کہ یعنی ہی واز بورن بلائنڈ. تو عیسیٰ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کر لی, میرے بارے میں کچھ کریں. تو عیسیٰ السلام نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اور ان کا موزہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی, اور دیکھنا شروع ہو گیا. جو عیسیٰ السلام کے ساتھی تھا وہ بڑا حیران, اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عیسیٰ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس کو شفا دی ہے, تمہیں بتاؤ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا؟ کہتا کہ مجھے بالکل نہیں پتا, صرف 2 پیسز تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے, تو آگے جب گئے تو they had to cross a river. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, and they started walking on the river. By the way, it's not shocking news, کیونکہ ہمیں پتہ انبیاء کے معجزات تھے, عیسیٰ السلام کے تھے, اور بلکہ کچھ صحابہ نے بھی پانی پہ چلا. آتھینٹک نریشنز میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو خیر وہ پانی پہ چلے, تو
سبحان اللہ آگے چلتے گئے تو جب when they crossed the river تو عیسی علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا، کہا کہ جس ذات نے ہمیں اس پانی پہ چلایا ہے اور جس ذات نے اس بندے کو آنکھیں دی ہیں اس کی قسم ہے، اسے اس کے حاضر ناظر جان کے تم بتاؤ کہ وہ تیسرا پیس کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ واللہ عالم، مجھے بالکل نہیں اندازہ کہاں گیا، وہ تو مجھے 2 ہی تھے. آگے گئے وہ، جب نے کچھ مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں کو گولڈ میں بنا دے. تو جب وہ گولڈ میں بن گئے تو بندہ جو تھا وہ حیران ہو کہ 3 گولڈ کے ایک طرح سے ٹیلے تھے گولڈ کے. تو کہا کس کی ہیں یہ؟ تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے، ایک تمہارا ہے، اور ایک اس بندے کا ہے جس نے وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا وہ لے لیا تھا. تو اس نے کہا ہاں وہ میں ہی تھا، ایکچولی وہ میں ہی تھا، ایم سو سوری، میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا، وہ میں ہی تھا، تو کین آئی ہیو دس؟ تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ تم تینوں لے لو، میں ایسے بندے کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا، سچ اے لو جس کی انٹیگریٹی ہے اور جس کی عزت نفس ایسی ہے اور جو پیسے کا اتنا پجاری اور بھوکا ہے. سو ہی لیفٹ ہم. اب وہ بیٹھا ہے خوش کہ یار 3 مجھے گولڈ کے پورے جو ہے نا ایک سیکس مل گئے ہیں ان کو، تو میں ابھی میری تو دنیا بن گئی ہے، میں تو بڑا عیاشی کروں گا. تو 3 گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے سونا دیکھا اور ایک بندہ دیکھا جو کہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اتنا سونا اور ایک بندہ، انہوں نے کہا اس کو لیٹس گیٹ ریڈ آف ہم، یہ ہم اپنے پاس لیتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے اس کو مارا اور مار دیا اس کی لاش کو. میں نے اس کو مار دیا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. وہ 3 بیٹھے، انہوں نے کہا ایک تمہارا، ایک تمہارا، ایک تمہارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 جو تھے نا بس میں فرینڈز، انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ میں سے نا فارغ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس کو، ہم ڈیڑھ لے لیں گے اور اس کو بولتے ہیں کھانا لے کے آؤ. جب وہ کھانا لے کے آئے گا ویل ایمبوش ہم اینڈ کل ہم. تو جب وہ کھانا لے کے واپس آیا، ان دونوں نے اس سے قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور کھانا کھا لیا. سبحان اللہ، وہ جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ 2 کیوں شیئر کر رہے ہیں وہ گولڈ کے پیسز، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے تو میں پورے گولڈ کا مالک بن جاؤں گا. سو جو واپس پہنچا اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ 2 جب انہوں نے اس کو مارا تھا تو اس کے بعد پیٹ میں ان کو شدید پین، ان کا سانس بند ہونا شروع ہوا اور وہ مر گئے. سفر کے بعد عیسی علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے 4 لوگ مرے ہوئے دیکھے، ایک ان کا ساتھی اور 3 ہارس مین، اور سامنے گولڈ کا 3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاکذا تفعل الدنیا باہلھا، دس از what دنیا does to its people. یہ دنیا کرتی ہے اپنے